بہن کی چادر سے لہو حسین کا پوچھا، بہن کی چادر سے کیے ہے شمر نے غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا، غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے، کیے ہے شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا، کوئی اٹھا کے چلا، کسی نے بالوں سے پکڑا، کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، کیے ہے شمر نے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے، کہ پھر سکینہ
نہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے یہ ہے شمر نے. آخری شعر ہے. لبے حسین پہ لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھری. لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھری. یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے. یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے. یہ ہے شمر نے. دو قتل ایک خنجر سے. لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے. یہ ہے شمر نے. سلام. سے ہو جائے گا. بآواز بلند صلوات. گل ہے جہاں میں عابد بیمار مر گئے. سہ کے ظلم شاہ کے دلدار مر گئے. آنکھوں کے آگے قتل ہوئے اقربا تمام. کنبے کے سوگوارو عزادار مر گئے. حضرت کو ہائے زہر والد لعین دی. ایسا دیا کہ سید ابرار مر گئے. اپ تک نہ کی اسیر ہوئے کانٹوں پر چلے. سید
غریب و بے کسو بے یار مر گئے زخمی گلا تھا پوست بھی تلوے بھی تھے پغار سہ کے کیا جپا سہے ابرار مر گئے بیٹی حسن کی لٹ گئی برباد گھر ہوا داماد مجتبی جگر افغان مر گئے سر پیٹتی ہے بیٹیاں بیٹے ہیں نوحگر بیوہ کے بین ہے میرے سردار مر گئے ویرا مدینہ ہو گیا برباد گھر ہوا ہے امام بے کسو لاچار مر گئے گل ہے جہاں میں عابد بیمار مر گئے سہ کے ظلم شاہ کے دلدار مر گئے صلوات مومنہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھے اور آج کی جو تعلیم کی مجلس ہے بہت دردناک مجلس ہے جو سید سجاد بیمار کربلا 40 سال تک اپنے باپ کے لیے روتے رہے ایک گھنٹہ کے لیے خاموشی اختیار کیجیے اور جناب سیدہ کو ان کے پوتر کا پرسہ دیجیے بابا بلند سلامات برائے خسرو دیے مولائے کائنات بلند سلامات برائے خسرو دیے پنجتن پاک بلند سلامات آپ سب کا سامنے چلے آئیے آپ کا سامنے چلے آئیے بس سامنے چلے آئیے صلوات پڑھتے ہوئے سامنے چلے آئیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاتحہ الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه أصلي وأسلم على حبيبه ونبيه وصفيه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته أفضل رسله وخاتم أنبيائه البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق الله العلي العظيم صلى الله اللہ رب العزت آپ کی زحمتوں کو قبول فرمائیں مسلسل عزاداری کرتے ہوئے ہیں آپ کی ماتمداری سینے ڈالیں یہ بارش میں آپ کی جو وقت آپ نے گزارا امام حسین علیہ السلام کے اللہ آپ کی نیک حاجتوں کو بڑھ لائیں آپ کی اس عزاداری پہ انشاءاللہ ظاہرہ مغفرت کی دل کی تشفی اور تسکین ہونے کی باعث بنائیں آپ کے آنسوؤں سے زہرا کے دل کو تسکین ملے بآواز بلند صلوات محمد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ لقمان قرآن مجید کی 31ویں سورہ اور اس کی 21ویں نمبر آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کل بھی میں نے بیان کیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتبعوا ما انزل اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جس سے کہا جاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ کے طرف سے آیا ہے قالوا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا بلکہ نہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ بیان ہوتا ہے آیا ہے اس پر اتباع نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو کرتے ہوئے جائیں گے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر چاہے ان کے یہ آباء و اجداد کے کام انہیں شیطان جو ہے عذاب السعیر یعنی جہنم کے عذاب کی طرف ہی کیوں نہ دعوت دے عزیزان محترم میں نے کل عرض کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے معمول میں ایسے رواج ایسے دستورات ایسے کام ہوتے رہتے ہیں کہ جو دین سے شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ایک سنت ہوتی ہے ٹریڈیشن ہوتا ہے بعض اوقات یہ کام جو ہمارے شریعت سے مخالفت نہیں رکھتی کرتے جائیں کوئی مشکل نہیں لیکن جہاں ہی
شریعت کے ساتھ مخالفت ہو جائے ہمارے کام، تو ایسے کاموں کو انجام نہ دینا چاہیے۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، اگر ان سے کہا بھی جائے یہ کام نہ کرو، خلاف شریعت ہے، خلاف دین ہے، خلاف فتویٰ ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دیکھ لیں گے، ہم آخرت میں سمجھ لیں گے، آخرت میں کیا جواب ہوگا ہم کر لیں گے۔ یعنی یہ اپنے آباء و اجداد کے رسم و رسومات میں باقی رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے دین جو صراط مستقیم ہے اس پہ نہیں چلنا چاہتے۔ ایسے آدمی سے نہ آپ کو لینا ہے نہ آپ کو دینا ہے۔ آپ کی اپنا وظیفہ یہ ہے امر بالمعروف جہاں تک ممکن ہو کیجیے، نہ سنیں تو چھوڑ دیجیے، آپ کے کام آپ کیجیے، ان کے کام انہیں کرنے دیجیے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ آیات ہمارے نبی کریم کے اوپر نازل ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس زمانہ کی بات ہے، لیکن آج تک یہ ہمارے لیے بھی ہے، اخلاقی بھی ہے اور احکامی بھی۔ نبی کے زمانے میں بھی کچھ لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن کام وہی کرتے تھے جو ایام جاہلیت میں انجام دیتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو کام وہی کرو کہ جو رسول کہتا ہے، جو اللہ کی طرف سے بیان شدہ ہے، جو اہل بیت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو بیان کیا ہوا ہے اسی کام کو انجام دو، اور اپنے پچھلے طور پہ جو کام انجام دیتے تھے اسے چھوڑ دو۔ لیکن بات یہ کہ عادت ہوتی ہے، رسول کے سامنے کچھ کرتے تھے، گھر پہ جا کے کچھ اور کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے نبی کے آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ مسند خلافت میں بیٹھنے کے باوجود خورما سے خدا بناتے تھے اور اس کو سامنے بیٹھ کے پوجتے تھے، اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد وہی خدا جو خورما سے بنایا تھا اسے پھر کھاتے تھے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہی آیات جو کہہ رہی ہے جو اللہ کہتا ہے اسے انجام دو، اپنے آباء و اجداد کے ٹریڈیشن کو چھوڑو۔ لیکن یہ سننے والے کب تھے؟ انہوں نے نہیں سنا، تو اب چونکہ ان کو مخالفت کرنی تھی اللہ کے ساتھ، مخالفت کرنی تھی رسول کے ساتھ، اب یہ دیکھنے لگے کہ اللہ والا کون ہے، رسول والا کون ہے، اب مخالفت ان سے کرتے چلے گئے۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ جو علی سے مخالفت کرتا تو علی کے چاہنے والوں سے بھی مخالفت کرتا۔ در حقیقت میرا نظریہ کچھ اور ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ سقیفہ والوں نے علی سے کبھی مخالفت کی ہی نہیں، بلکہ ان کو مخالفت تھی تو خدا سے تھی، ان کو مخالفت تھی تو رسول سے تھی۔ اگر علی کے ساتھ مخالفت ہوتی تو علی اور علی کے بعد والے نسل ماننے والے ان سے مخالفت کرتے، لیکن چونکہ رسول سے مخالفت تھی، جو افراد رسول کے ساتھ منسلک ہوتے چلے گئے ان کی مخالفت کیا۔ رسول کو پروان چڑھایا جس شخصیت نے، اللہ نے جسے اپنا گود کہا کہ دیکھو اے رسول میں تمہیں پروان چڑھا رہا ہوں ایسے گود میں، تو وہ گود پتہ یہ چلا کہ وہ ابو طالب کا گود تھا۔ چونکہ رسول سے دشمنی تھی تو ابو طالب سے دشمنی۔ ابو طالب کون تھی یہ شخصیت؟ ابو طالب عبد المطلب قبل از رسول یہ اولیاء الہی تھے، اولیاء خدا تھے۔ میں نے اس سے پہلے ہی محمد کو نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد سے، یعنی اوپر چلے جانے کے بعد سے رسول تک تقریباً 500 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ اس 500 سال میں کیا زمین اللہ کے نمائندہ سے خالی تھا؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو اللہ 1,24,000 پیغمبر بھیج سکتا ہے وہ 500 سال یا 350 سال اختلاف ہے زمین کو اپنے نمائندے سے خالی کر دے؟ بلکہ نہیں، کعبے کا ذمہ دار اسی کو ٹھہرایا جو ولی خدا ہو،
اور تبھی تو عبد المطلب نے جب ابرہہ کا فوج آیا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا جس کا گھر ہے وہ سمجھے گا، میں جس کا ولی ہوں میں وہی سمجھتا ہوں، یعنی کبھی کم نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب عبد المطلب کے بعد جو خانہ کعبہ کا ولی ہوتا تھا وہ خدا کا ولی ہوتا تھا، اور آخر میں خانہ کعبہ کی ذمہ داری سنبھالتے سنبھالتے اللہ نے کہا اب تک خانہ کعبہ کی ذمہ داری سنبھالتا تھا، گھر میں کوئی ہوتا نہیں تھا، میں گھر میں پیدا کر کے سارے انبیاء کے ولی کو بنا دوں گا۔ صلوات اللہ محمد پھر جناب رسول کی کتنی بیویاں، لیکن مخالفت ایک سے، کیوں؟ وہ رسول کو بہت چاہتی تھی، رسول ان کو بہت چاہتے تھے، اور اتنا چاہتے تھے کہ کہتے ہیں کہ دوسری بیویاں بلکہ بولتی تھی کہ آپ اس بوڑھیا کو ضعیفہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو رسول یہ الفاظ رسول کو گرا گزرتی تھی، ناراض ہو جاتے تھے۔ تو معرفت رسول چونکہ جناب خدیجہ جانتی تھی تو جناب خدیجہ سے مخالفت، چونکہ رسول سے مخالفت ہے تو یہ کے بعد دیگر جو شخصیات رسول سے منسلک ہوتے گئے اس شخصیات سے مخالفت کرتے گئے، کبھی ابو طالب سے، کبھی خدیجہ سے، کبھی علی سے مخالفت کرتے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول سے دشمنی۔ اب ایک ہی گھر میں چند بیویاں ایک رسول کی معرفت حاصل کرتی ہے اور رسول کے خدمات میں پہنچتی ہے، اپنے سارے جائیداد، سارے دھن دولت، سب کچھ رسول کے اس تبلیغ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ اتنی محبت، جب ٹہلتے ٹہلتے گھر آتے ہیں اور آتے آتے معرفت رسول انہیں ہے کہ رسول کو کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ ایک دن ہمارے نبی اللہ گھر پہ آئے، آ کر کے کہا، چونکہ علی سے بہت محبت تھی، گھر پہ آئے اور آ کر کے کہے بہت پریشان ہے، خاموش ہے۔ جناب خدیجہ نے پوچھا بیوی ہے، پوچھا ماجرا کیا ہے، آج آپ خاموش ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے؟ کہا صبح سے علی کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ ماجرا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک دیا لیا، حقیقت سمجھ لے، ایک دیا لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر کے نکلی ہے علی کو تلاش کرنے۔ کون ہے یہ؟ جناب خدیجہ۔ اتنی معرفت حاصل ہے کہ علی کو نہیں دیکھا، رسول کو تشفی نہیں ہے، رسول کو خوشحال کیسا کیا جائے گا اس کے پیچھے نکل گئی پڑی۔ اور ایک بیوی تھی، رسول کب آئیں گے اپنے سوئی نکالیں گے ڈھونڈ کر کے۔ کتنے فرق ہے دو بیوی میں، ایک ہی گھر میں ایک رسول کے معرفت حاصل کرنے والی بیوی اور ایک رسول کے نور سے سوئی ڈھونڈنے والی بیوی۔ میں کہوں گا تو صحیح، تم نے اقرار تو کیا کہ رسول نوری تھے، اقرار تو کیا رسول نوری تھے۔ اور میں نے کل بیان کیا، دو چار افراد میرے پاس آئے کہ نور کا قصہ جو کل میں نے بیان کیا، میں نے کہا کہ اگر نوری ہے تو ان کے بعد آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ الہی نمائندہ ہے۔ تھے، ہے، کل کی بات، تھے، ہے، رہیں گے۔ علی ولی تھے اور کسی انبیاء کے ولی نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ اس نبی کے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ آدم کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ نوح کا کلمہ پڑھا، کہیں جانشین کا کلمہ کسی نے نہیں پڑھا۔ اگر پوچھا گیا تو کہا کہ سارے، کل میں نے حدیث بھی پڑھی کہ سارے انبیاء کے ساتھ علی کو باطناً بھیجا گیا تھا، لیکن ہمارے نبی کے ساتھ علی کو ظاہراً بھیجا گیا۔ اور علی وہ ولی ہے جو 1,24,000 انبیاء کے صفات بھی رکھتا تھا اور ان کی ولایت بھی کرتا تھا۔ صلوات اللہ، ان کی صفات بھی تھا۔ یعنی علی اگر علی ہے، نام کیا ہے علی؟ کس نے رکھا؟ اللہ کی طرف سے۔ کس نے رکھا؟ وہ علی ہے تو یہ علی ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے وہ بلند مرتبہ ہے تو اس کو بھی بلند مرتبہ بنایا ہے، اور جو بلند مرتبہ ہوتا ہے اسے علی نہیں ولی بھی کہتے ہیں۔
کبھی ولی بچوں کا ہوتا ہے باپ، کبھی ولی بیوی کا ہوتا ہے شوہر، اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، ساری باتیں ان کی سننی پڑتی ہے۔ شوہر کی اجازت نہ ہو تو بیوی گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی، باپ کا اجازت نہ ہو تو بچہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب دین کے ولی رسول کہہ رہے ہیں میں بھی جیسا جیسا اولویت رکھتا ہوں علی بھی ویسا ویسا اولویت رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ اتنے اصحاب تھے، اتنے اصحاب تھے آپ کے پاس، کسی کو بھی بنا دیتے۔ آپ کے سسر کا دعوت ہونے کے دعویدار تھے، آپ کے سسر بھی تھے، آپ کے داماد ان کے لحاظ سے کسی کو بھی بنا دیتے نہیں، اس لیے کہ مجھے برتری بیان کرنا ہے جو نام سے بھی علی ہو اور کام سے بھی علی ہو، جو اللہ کا کام کرے گا، جو تھا ہے اور رہے گا۔ اور اسی لیے تو رسول نے کہا میں نے کہا مظہر العجائب ہے یہ، چونکہ مظہر العجائب ہے یہ ہمیشہ رہے گا، ہے اور قیامت تک۔ صلوات اللہ محمد اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یہ تو سنت ہے، سنت رسول اپنی جگہ، سنت رسول ہے اپنی جگہ، لیکن مدد اس سے مانگی کہتے ہیں نا جو موجود ہو، جو موجود ہو ان سے مدد ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدہ بدل لیجئے تو آپ کے موجود پتہ چل جائے گا۔ میں نے کل بیان کیا کہ علی ہے یا نہیں ہے، اہل بیت ہے یا نہیں ہے، کل جو مجلس میں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نور سے تھے، کبھی عدم سے وجود بھی نہیں آئے کہ پہلے نتھنگ تھے پھر تھنگ ہوئے، اور جو نتھنگ سے تھنگ ہوتا ہے پھر نتھنگ ہو جاتا ہے، جو عدم سے وجود میں آتا ہے وہ ایک دن پھر عدم ہو جاتا ہے، لیکن جو وجود سے وجود میں آتا ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ تو ان کے نور اللہ کے نور سے تھا، رسول کے نور سے تھا، رسول کے نور اللہ کے نور سے تھا، تو اللہ کے نور سے جو آیا ہے وہ نتھنگ نہیں تھا، عدم نہیں تھا، وہ موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز میں بھی رسول کے نماز میں بھی رسول کا سلام کرو، اہل بیت کو سلام کرو، اس وقت تک جب تک سلام نہیں کرو گے، درود نہیں بھیجو گے، تب تک تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کے مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک نماز تب نماز ہے جب تک اہل بیت کو ذکر کر لو گے، اس کے مطلب اہل بیت تمہارے نماز میں آج بھی زندہ ہے، اہل بیت تمہارے نماز میں اگر جرأت ہو تو نماز میں یہ درود چھوڑ کر کے نماز پڑھ کر دکھاؤ۔ اگر اہل دشمنی ہے تم سے، اہل بیت سے دشمنی ہے تم سے، علی سے دشمنی ہے، تو اتنا جرأت ہو تو علی کے نام کو، اہل بیت کے اوپر درود کو نکال کر کے دکھاؤ، تب پتہ چلے گا کہ تمہارا نماز صحیح ہے کہ صحیح نہیں۔ تو کہا کہ نماز فحشہ اور منکر سے بچاتا ہے۔ پھر فحشہ منکر کیا ہے؟ اچھائی ہے یا برائی ہے؟ برائی ہے۔ کہا کہ برائی ان کے پاس رہتے ہیں کہ جو برا ہے خصلت کے ہے، برائی ان کے پاس ہوتے ہیں جو برا خصلت کے ہوتے ہیں، اچھا خصلت والے اچھی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ تو اب اگر چاہتے ہوئے بھی ہم تو بھائی ممکن الوجود ہے، کل کے بحث سے ہم ممکن الوجود ہے، ہم نہیں تھے، خلق کیا گیا پھر نہیں ہوں گے، تو ہم اگر خطا کریں تو ہم کو زیب بھی دیتا ہے، نہیں کہوں گا زیب دیتا ہے، یعنی ممکن ہے معذرت، یعنی انسان کہتے ہیں انسان خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، ہو جاتا ہے ماحول کے لحاظ سے غلطیاں کر جاتا ہے، لیکن جو اللہ کا نمائندہ ہو، اللہ کا نور ہو، کل میں نے مثال دیا تھا ٹرانسفارمر کا، جو اللہ کا نور لے کر کے آئے، اللہ پاک اور منزہ ہے، اب ہر نماز میں کہتے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ ہستی پاک ہے، منزہ ہے، اس کا نور پاک ہے یا منزہ نہیں ہے؟ اسی لیے
نے کہا کہ دیکھو جو ہستی پاک ہے اس ہستی سے جو ہستی منسلک ہو جائے وہ بھی پاک ہوتا ہے، چاہنے کے باوجود بھی وہ نجاست اور پلیدی کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے تو کہا جتنے خلیفہ تم بنا لو، وہ شراب بھی پیے گا، ممبر پہ آ کر کے یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم مجھے اصلاح کر لینا، لیکن جو اللہ کا نمائندہ ہوگا وہ پاک بھی ہوگا، منزہ بھی ہوگا، تو اللہ بڑھ کر کے آواز دے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے۔ انما یرید، کیوں؟ اللہ نے ارادہ کیا، پالنے والے تو نے سب کو خلق کیا، ارادہ نہیں کیا۔ بہت توجہ جاؤں گا، اللہ تو نے سب کو خلق کیا، ارادہ نہیں کیا، ان اہل بیت کے لیے تو نے کیوں ارادہ کیا؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے نور کا ہے، اگر یہ غلط کرے گا تو معلوم ہوگا اللہ نے غلط کیا۔ تو اب اگر یہ اللہ کو اتنا پیارا ہے اہل بیت کہ اہل بیت سے کوئی غلطی جیسا نہ ہو تو انما یرید اللہ کہہ کے انہیں حصار میں لے لیا، تو اب جو حصار کے باہر آنے والے ہیں جو بچنا چاہے بھی تو بچ نہیں سکتے، تو آ کر کے ممبر میں کہنا پڑتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو تو ہدایت کر دے۔ جو خود ہدایت نہیں ہو سکتا وہ دوسروں کو کیا ہدایت کرے گا؟ صلوات اللہ محمد وعلیہ۔ یہ آیت کو تو آپ نے سنا، انما یرید اللہ، کہتے ہیں کہ یہ پاک منزہ کیا، رزق و نجاست سے دور کیا، کسے؟ اہل بیت کو۔ اس کے بعد رسول نے تبلیغ کیا، 1,24,000 ایک کم انبیاء نے تبلیغ کیا، اور ہر وقت میں جس انبیاء نے تبلیغ کیا جب اجرت کی بات آئی تو کہا الا المودۃ، نہیں کہا الا علی رب العالمین قل لا اسألکم علیہ اجرا، جہاں بھی اجر کی بات آئی اللہ علی رب العالمین، اللہ ذکر للہ العالمین، مختلف الفاظ سے کہا، کبھی نہیں کہا الا المودۃ فی القربہ۔ جب ہمارے نبی کے وقت میں آیا تو کہا اہل بیت سے بھی نام لیا ان کے اہل بیت کو، اور قربہ سے بھی نام لیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں یہ قربہ رسول کے تھے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے یہ موبائل کس کی ہے؟ میں نے پاکٹ سے نکالا، میری ہے، میں آپ کو دیتا ہوں اور دے کر کے کہتا ہوں یہ موبائل ہے، آپ لے کے بھائی کو دے دیجئے، یہ موبائل ہے آپ لے کے بھائی کو دے دیجئے۔ قسم خدا کی آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ وہ کس کے بھائی کو دیں گے؟ اپنے بھائی کو یا میرے بھائی کو؟ میں مثال دے رہا ہوں، یہ موبائل میں نے نکالا، میں نے نکال کر کے ان کو دیا اور دے کے کہا یہ بھائی کو دے دیجئے۔ اب بول میں رہا ہوں، خبر پہنچانے والے وہ ہیں، اب یہ موبائل کس کے بھائی کو پہنچائیں گے؟ میرے بھائی کو یا ان کے بھائی کو؟ کیوں؟ بولنے والا میں ہوں، تو چیز میری ہے، تو میری چیز جب پہنچائیں گے تو میرے بھائی ہی کو پہنچائیں گے، ان کے بھائی کو نہیں پہنچائیں گے۔ شاید کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے بھائی کو پہنچائیں گے۔ اب میرا سوال، جب اہل بیت اللہ کی طرف سے آئے ہیں، نور اہل بیت کا ہے، اللہ کہہ رہے مجھے اجرت چاہیے میرے دین کا، میرے اسلام کا، تو اہل بیت رسول کا کیسا ہوا؟ رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اے میں نے حصار میں لے لیا اس لیے کہ میرا نور ہے، میرا نور غلط نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں جب اجرت دینے کی بات باری آئی تو کہا کہ راوادار کہاں گیا؟ قل لا، اے رسول تم کہہ دو۔ پیغام پہنچانے والا کون؟ رسول، کہنے والا کون؟ اللہ۔ اب اللہ کہے تم کہہ دو، یعنی بس رسول فقط میسنجر ہے، بات کہنے والے ہیں۔ اب رسول جا کر کے کیا کہیں گے کہ یہ جو دین جو ہے 1,24,000 انبیاء نے جو اللہ کا دین کو خدمت کیا، کس کا؟ تو اس کا اجرت دینا ہے۔ اگر اجرت دینا ہے تو قرابت دار سے محبت کرو۔ اب رسول نے کہہ دیا، اب آپ بتائیے رسول کے قرابت دار یا کہنے والوں کے؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ وہاں کہا اہل بیت، اگر اہل بیت کہا، اگر آپ نے کہا رسول کے اہل بیت، اہل بیت کس کہتے کسے ہیں؟ گھر والے، گھر میں رہنے والے، گھر کے اہل جو ان کے ساتھ ہم فکر ہو،
ہم چلن ہو، ہم نشست ہو، ہے نا بات؟ اگر آپ کہیں گے رسول اہل بیت کے ہیں، اس کے مطلب اہل رسول نہیں ہے اس میں. بہت توجہ چاہوں گا. میں کہہ رہا ہوں میرے فیملی کے کتنے ممبر ہیں، اس کے مطلب میرے فیملی میں الگ ہے، میں فیملی سے الگ ہوں. میرے خاندان، میرے رشتہ دار، میرا ہر چیز، میرے کمپنی، یعنی میں کہہ رہا ہوں مجھ سے ہٹ کر کی بات ہے. اب جب بھی کہے گا رسول کے اہل بیت، اس کے مطلب رسول اہل بیت میں نہیں ہے، رسول کے گھر کے جو اہل ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، ہے نا بات؟ جو رسول کے گھر کے اہل ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں. اور اگر اللہ کے گھر کے اہل ہو تو اس کے مطلب رسول بھی اس میں شامل ہے. تو اگر کہیے گا کہ رسول کے اہل بیت، اس کے مطلب وہ رسول آؤٹ آف اہل بیت. رسول جب آؤٹ آف اہل بیت ہے، اس کے مطلب پھر آپ مسلمانوں کے گھر پہ آ جائیں گے کہ انما یرید اللہ، رسول سے منتسب نہیں ہے. میں بات سمجھا سکا نہیں سکا؟ جب کہیں گے کہ رسول کی اہل بیت، اس کے مطلب رسول اہل بیت میں نہیں ہے. اور جب بھی کہیں گے رسول اہل بیت میں نہیں ہے، اس کے مطلب انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس، اہل بیت کے لیے ہے، رسول کے لیے نہیں. جب کہیں گے رسول کے لیے نہیں ہے، پھر مسلمانوں کا فکر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہمارا رسول تو گناہ بھی کرتا ہے. تو اس کے مطلب یہ ہوا ہمارا رسول گناہ نہیں کر سکتا. جب ہمارا رسول گناہ نہیں کر سکتا تو مطلب یہ ہوا انما یرید اللہ کے اہل بیت میں ہمارا رسول بھی شامل ہے. اگر ہمارا رسول بھی شامل ہے، اس کے مطلب یہ رسول کا اہل بیت نہیں ہو سکتا. تو کس کے اہل بیت ہے؟ اللہ نے گھر میں پیدا کر کے بتلا دیا کہ دیکھو گھر کس کا ہے، اہل گھر کس کا ہے. صلوات اللہ محمد علیہ. ممکن ہو میری یہ بات بہت ساروں کے یہاں ہضم نہیں ہوئی. میں چند مثال دیتا ہوں. قرابتدار کسی اہل بیت کو میں نے سمجھا دیا. اہل بیت گھر کے اہل، تو آج تک علی کو کسی نے اہل بیت دیکھ نہیں پایا. علی جیسا جس گھر میں پیدا ہو جائے، کسی اور کو کہے نہیں کہے، اس گھر کے رہنے والا تو علی ہے ہی. تو اللہ کا گھر کا پیدا علی، علی اہل بیت ہو گئی نا بات. اب قرابتدار کی بات کریں گے جو اللہ سے قریب ہے. پھر اللہ نے آدم کو خلق کیا، نوح کو خلق کیا، عیسیٰ کو خلق کیا، 1,24,000 پیغمبر کو خلق کیا. یہ پنجتن پاک کے نور تھے کہاں تھے؟ متفق الآراء ہے، شیعہ میں بھی سنی میں بھی. یہ پنجتن پاک کے نور جو ہے اللہ کے عرش کے پاس تھے. اللہ کو عرش کو نورانیت دے رہے تھے، منور کر رہے تھے. کہہ رہے اللہ کے قریب تھے یا اللہ کے بعید تھے، دور میں تھے؟ بہت توجہ چاہوں گا. اگر اللہ کے قریب تھے تو پنجتن اللہ کے قرابتدار، اور اگر اللہ کے دور تھے تو کسی اور کے قرابتدار. تو پتہ یہ چلا یہ پانچوں اللہ کے قریب تھے. جو قریب ہونے والے ہوتے اسی کو تو قرابتدار کہتے ہیں. صلوات علی محمد و آل اسی کو. اس کے علاوہ بھی مختلف انداز سے ہمارے علی کو پہچانوایا اللہ نے. کل میں نے چند جملہ بولا بھی تھا کہ علی کا نفس کو اللہ نے لیا، مرضی دے دی. بھائی لین دین قریبی، جو قریبی لوگ ہوتا ان سے کچھ بھی. اب میرے بیوی آ کے، میرے بھائی آ کے میرے پاکٹ سے کچھ نکال لے جائے، میں کچھ نہیں بولتا. آپ کے پاکٹ سے آپ کے گھر والے کچھ نکال لے جائے، انفارم کر دے. لیکن کوئی اور آ کے آپ سے نکالے، آپ تو شاید اسے چور بھی ثابت کر دیں، ہے نا. لیکن جب اللہ خود ہی اپنی ساری رضایت علی کو دے دے، مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے مرضی علی کے پاس. اب علی جو کام کرے گا مطلب اللہ کر رہا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب علی جو کام کرے گا وہ اللہ کر رہا ہے. اب علی کے نفس اللہ کے پاس ہے. اب علی اگر بچنا بھی چاہے گا تو اس کا مطلب اللہ بچا. علی کچھ جینا بھی چاہے گا اللہ جیا. یعنی علی کے ہر حرکت میں اللہ ہے. کل میں نے کہا لسان اللہ، عین اللہ، لطف اللہ، جسم اللہ، کل اللہ. بہت اچھا ایک جملہ کہا الامام علی ابن ابی طالب، کتاب اس کے رائٹر ہے خلیل الدین صلوات اللہ محمد وعلی محمد. خلیل ابن احمد، انہوں نے بہت اچھا لکھا. اللہ، یہ بولیے میں دو جملہ کہہ لوں پھر بتاتا ہوں کیا کہا ہے. اللہ نیاز مند ہے یا بے نیاز؟ اللہ ضرورت مند ہے یا وہ ضرورت مند نہیں ہے؟
اللہ کسی کے نیاز مند نہیں ہے. اگر اللہ نیاز مند ہے تو اللہ نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے, اسے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کے علاوہ سارے کائنات کو اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اس ساری دنیا کو اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کو احتیاج اللہ کی ہے, اللہ کو ساری دنیا کی احتیاج نہیں ہے. اہل بیت کیسا؟ میں نے کہا نا کہ رسول اللہ کے نور سے, جیسے اللہ تھا ہے, میں کل کے منسلک دے کے آ رہا ہوں, جیسے الہی صفات ہے. اب بتائیے اہل بیت کو دنیا میں کسی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ اہل بیت کو کوئی اہل بیت مانے تو بھی اہل بیت, نہ مانے تو بھی اہل بیت. کوئی مانے تو بھی یہ نمائندے اللہ, کوئی نہ مانے تو بھی نمائندے اللہ. کوئی مانے تو بھی علی ولی اللہ, کوئی نہ مانے تو بھی علی ولی اللہ. یعنی ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ساری دنیا کو ان کی ضرورت ہے. خلفاء نے تو یہی ثابت کر دیا کل کی بحث کے لولا لہلکل فلاں مثلا لولا علی لہلکا, ہے نا کل کی بحث میں. تو اب خلفاء کو بھی علی کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی. کوئی آ کر کے ثابت کر دے کہ علی نے کسی کے دروازے پہ جا کر کے مجھے مدد کرو, کہیں بھی نہیں ہے ثابت. بلکہ علی نے ممبر پہ آ کر کے کہا سلونی سلونی, جس کو جو سوال کرنا ہے. جو میں کیا کیا آتا ہے, جتنے تم سوچ سکتے ہو, زمین کے آسمان کے کچھ بھی. بھائی آسمان میں آپ گئے تھے, زمین کے نیچے آپ گئے تھے, لیکن ہمیں تاریخ میں ملتا ہے رسول نے علی کو کئی مرتبہ جنوں کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھیجا. تو دیکھنے والوں نے دیکھا علی گئے اور ایک سناٹا جگہ میں جا کر کے زمین میں ہاتھ مارا اور زمین سے دروازہ نکلا. علی دروازے کے نیچے چلے گئے, زمین کے نیچے, اور جا کر کے جنوں کے مشکلات کو حل کر کے نکل آئے. تو جب پوچھا کہاں گئے تھے, کہ جنوں میں اختلاف تھا, رسول نے مجھے بھیجا تھا. اب بتائیے زمین کے نیچے کی خبر کس کے پاس ہے؟ آسمان علی گئے یا نہیں گئے ہمیں نہیں معلوم. لیکن جب معراج سے واپس آئے رسول اللہ, تو رسول نے جب کہا یا علی معراج کے واقعہ سنا, تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ کیسا ممکن ہے؟ ویسا ہی ممکن ہے جو میں نے کہا تھا, ہے اور رہے گا. تو علی بھی ہر جگہ تھا, ہر جگہ رہے گا اور ہر جگہ ہے. اگر نہیں ہوتا تو جنگل میں جا کے یا علی مدد ہمارے زبان سے کیوں نکلتی, غاروں کے اندر یا علی مدد ہمارے زبان سے کیوں نکلتی, پانی کے اندر ڈوبتے ہوئے ہمارے زبان سے. علی ہر جگہ تھا, ہے اور رہے گا. صلوات اللہ محمد والے ہے نا. اب اللہ بے نیاز ہے, تو اہل بیت بھی کسی کی ضرورت مند نہیں ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. تو یہی دو دلیل, یہ خلیل احمد کہتے ہیں, خلیل ابن احمد کہتے ہیں اپنے کتاب میں, علی ابن ابی طالب کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ دو دلیل جو ہے کہ اہل بیت کو کسی کے محتاج نہیں ہے اور ساری دنیا ان کے احتیاج ہے, ان کے محتاج ہے. یہی دو جملہ دلیل ہے کہ یہ امام کل فی الکل ہے, یعنی علی سب کے اوپر امام ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ سب پر کل نہیں ہوتا تو اس کے مطلب ان کے بات کو کوئی نہیں سنتا, چونکہ ان کے اوپر بھاری ہے. اسی لیے رسول نے کہا تھا الستو اولا بکم من انفسکم, کہ ہم تم پر بھاری نہیں ہے, کہ ہم تم پر عالی نہیں ہے, ہم تم پر اولا نہیں ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا اگر میں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگ آ رہے, یقین کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ کروں گا. کہا کیوں؟ کہ آپ پر یقین ہے, آپ برتر ہیں, آپ پیشوا ہیں, سب کچھ ہے. کہا اگر یہ مانتے ہو تو بس سمجھ لو جس کا میں مولا. کیا مطلب دی؟ یعنی اگر مولا کے مطلب مسلمانوں, اگر مولا کے مطلب تمہارے سامنے دوست ہے, تو رسول اگر تمہارے دوست ہے تو علی بھی دوست ہے. اب تم واضح کرو کہ رسول تمہارے پاس دوست کی حیثیت ہے یا آقا کی. ہم تو رسول کو اپنا آقا مانتے ہیں, تو علی رسول نے کہا ہمارے بات جو ہے وہ آقا ہے.
मौला के माना अगर आका निकाले, रसूल को आका मानते हैं, बर्तन मानते हैं, तो रसूल ने कहा मैं जिसका मौला उसका मौला। अगर तुम कहते हो रसूल हम जैसे, तो अली तुम्हारे लिए हम जैसे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और एक अली, चूंकि आज के अय्याम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये भी अली इब्न हुसैन इब्न अली, शुजाअत में, इबादत में अली जैसा। कहते हैं कि इतने सब्र के हामिल थे। एक वाकया बयान करूंगा, उसके बाद फिर उससे बयान। कहते हैं कि इतने सब्र थी में दुश्मन आए इनके पास कि अली इब्न हुसैन चूंकि साबिर है, इनको गुस्सा दिलाएंगे। आते हैं रा करके कहते अली इब्न हुसैन, हमने सुना है कि आपकी माँ जानी है। कितनी बड़ा जुमला है, ज़िनाकारा है। अगर मुझसे आपसे ये जुमला कह दे हमारा हाल क्या हो? अली इब्न हुसैन सब्र का पैकर कहते अगर तू सही कहता है, तेरी बात सही है, तो अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, और अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह तुझे बख्श दे, तुझे हिदायत करे। ये सुनना था मौला, मैं तो ये आजमाइश कर रहा था। सब्र देखिए, आज हम यहाँ बैठ करके आज़ादारी कर रहे हैं, है ना, मजलिसें हो रही हैं, आज तक मजलिस बाकी है। कहते हैं कि दो शख्सियत की, एक जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन। मैं भी मसाइल में नहीं जाऊँगा। कहते हैं कि अगर ज़ैनब न होती करबला में, करबला ही में दफन हो जाती। अजीब है दोनों के नाम, एक ज़ैनब और एक ज़ैनुल आबिदीन। एक बाप की ज़ीनत, एक इबादत की ज़ीनत। यानी बाप के ज़ीनत में बाप की हैबत, बाप का लहजा। जब इब्न ज़ियाद के पैलेस में जाकर के जब गुफ्तगू हो रही थी, ये कौन है, ये ज़ैनब बिन्त अली है, जब उनको ललकारना शुरू किया तो कहते हैं कि एक डांटा था, बिल्कुल डांटा। ज़ैनब की एक आवाज़ ने इतना सन्नाटा छाया कि कहते हैं कि ऊँटनी के जो घंटा होता है उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब गुफ्तगू करना शुरू किया तो कहता है ये कौन है जिसका लहजा अली से मिलता है। दुश्मन कह रहा है, दोस्त नहीं। और एक इबादत का पैकर। कहते हैं ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपने मजलिसों को अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से जीनत बख्शो। ये जीनत उस वक्त बख्शूंगा जब ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन पर एतकाद होगा, इसलिए कि ये दोनों ने इस्लाम पर जीनत बख्शी, हम तो जिक्र करके जीनत बख्शे। हमारी क्या हैसियत है? ज़ैनुल आबिदीन, रसूल की हदीस है, ये ज़ैनुल आबिदीन, जो ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत के जीनत आप कहते हैं, उनके नाम कहते हैं सिफात क्या है इनके? कहते हैं सैयदुस साजिदीन है। इतने सजदा करते थे कि सजदा करते करते दाग पड़ गए थे, घंटा पड़ गए थे। कहते घंटा ही नहीं, आपने देखा होगा गाय बकरियां या बहुत सब अपने इंसान को भी बहुत ज़्यादा एक अंदाज से बैठता है तो फुट्टियाँ पड़ जाती हैं और वो गिरता है। तो कहते हैं कि इतने सजदा करते थे कि जख्म हो करके फुट्टियाँ होती हैं, सख्त हो जाता था खाना, वो गिरता था। तो नाम सैयदुस साजिदीन। रसूल की हदीस है कि ये सैयदुस साजिदीन क़यामत के दिन इनके ये नाम जो है सैयदुल आबिदीन कहलाएगा। सैयद का मतलब सरदार है, यानी सजदा करने वालों का सरदार है ये। अब सारी दुनिया जितने सजदा कर दे सरदार नहीं बन सकती, लेकिन ये सैयदुल साजिदीन है। रसूल के अल्फाज में सैयदुल आबिदीन है, जो ज़ैनुल आबिदीन है। यानी इतनी इबादत, इतनी सजदा, क्यों? और गिरिया तो इतना करते थे
گریہ اتنا کرتے تھے کہ جب قصاب ٹولی سے یعنی کسائی کے دکان کے سامنے سے جب جاتے تھے کھڑے ہو کر کے پوچھتے تھے ذبح کیا، پانی پلایا، نہیں پلایا. کہتے تھے اتنے روتے تھے کہ وضو کے پانی بھی مضاف ہو جاتا تھا، بدلنا پڑتا تھا. کیوں؟ حالات ایسی تھی. امام حسین کے بعد آپ نے دیکھا کورونا کے وقت پہ یا پھر جب کرفیو لگتی ہے پولیس کی گاڑیاں ٹہلتی رہتی ہے کہ 3 آدمی 4 آدمی کہیں کھڑے ہو کر کے گفتگو نہ کرے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، دوڑاتے ہیں، لے جاتے ہیں. دیکھا نا، ایسی حالات تھی کربلا کے واقعہ کے بعد. کوئی نام حسین زبان میں نہیں دے سکتا تھا. جب یہ کاروان کوفہ سے ہو کر کے شام گئے، شام سے پھر مدینہ تک پہنچے، آزاد کر دیا، رہائی کر دیا، اس کے بعد بھی ان کے گھر پہ سپاہی لگائے ہوئے تھے. آج اینٹینا کا زمانہ ہے، کوئی شخص نہ بھی ہو تو سیٹلائٹ سے سپاہی کا کام، اسپائی کے کام کرتا ہے. لیکن اس زمانے میں لوگ رکھا جاتا تھا، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، امام سے کون ملا، کون نہیں ملا، ہر رپورٹ یزید پہ جاتی تھی. امام نہیں بات کر سکتے تھے، کیا کرتے؟ دعائے کمیل کا جملہ وَالسِّلَاحُ الْبُكَاءُ. مومن کے بہترین اسلحہ ہے یہ رونا. کہتے ہیں کہ اگر اپنے دعاؤں کو منوانا ہے اللہ سے، جتنا گریہ ازاری کرے، دعا مانگو، اللہ سے رو کر کے دعا مانگو. کس نے سکھایا؟ امام زین العابدین علیہ السلام. اور جب کسی اپنا پیغام کو کسی تک پہنچا نہیں پاتے تھے تو دعاؤں کا سہارا لیا. پورے دعا جو صحیفہ سجادیہ ہے، جسے زبور آل محمد کے نام سے سب پہچانا جاتا ہے، رسالہ حقوق، علمی کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے بعد اگر کوئی کتاب ہے عربی میں تو یہ صحیفہ سجادیہ ہے. کیا بتایا؟ یعنی امام تھے، معرفت امام کو پہنچانا تھا، دعا کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. گریہ و زاری کے ذریعے سے کربلا کا واقعہ کو پہنچایا. جناب زینب کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے جو عزاداری کیا جناب زینب نے کیا. زندان سے آزاد ہوئی، 3 دن کی مہلت دیا کہ ہمیں عزاداری کرنی ہے. بس میں نے ختم کیا کہ ہمیں عزاداری کرنی ہے. یزید چونکہ زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب نے ایسے حالات کر دیا تھا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ہر مرحلہ پہ، ہر محمل پہ، ہر جگہ جہاں رکی ہے کاروان، آیاتوں کا تلاوت کیا. نیزے پر سے امام نے آیات کی تلاوت کیا، پہچنوایا ہے ہم کون ہیں. آیت تطہیر کی تلاوت کی، آیت مدد کی تلاوت کی، مسکینن و اسیرن کی تلاوت کی. ہر آیت کی تلاوت کر کے پہچنواتے جا رہے ہیں. یعنی تبلیغ دین ختم نہیں ہوئی حسین کی بات، جس کی وجہ سے آج تک حسین باقی ہے. جناب زینب نے 3 دن کے عزاداری کی اجازت تو لے لی تھی، لیکن اس سفر میں سب نے تکلیف اٹھائی، بچوں نے بھی، عورتوں نے بھی. اور جناب سید سجاد جو کربلا کے میدان میں بیمار اور نحیف الجسم تھے، جب بابا خداحافظی کرنے گئے تو کہتے ہیں کہ بار بار اٹھتے ہیں اور ہمارے امام سید سجاد وہ غش کھا جاتے ہیں. جب کربلا کا واقعہ ختم ہو چکا تو ایک مرتبہ جب جناب زینب گئی ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب سید سجاد عصا کے سہارے یا لکڑی کے سہارے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میدان جنگ میں جانا چاہتے ہیں.
اس حالات میں بھی جب سید سجاد کو نکالا گیا ہے، میں نے خود نہیں دیکھا لیکن کسی کے زبانی سنا ہے، کسی ذاکر کے زبانی سنا ہے کہ جب خیمہ سے سب بیویاں کو نکال کر رسی میں باندھ کر سوار کیے جا رہے تھے، جب سید سجاد کے باری آئی تو سید سجاد اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے پیٹھ پر اپنے بھتیجے کو اٹھا کر کے لایا۔ میں نے خود نہیں دیکھا لیکن کسی ذاکر کو پڑھنے میں سنا کہ جناب زینب نے جناب سید سجاد کو اپنے پیٹھ پر اٹھا کے لایا ہے۔ ارے زینب کبھی بچیوں کو بچاتی ہے، کبھی بچیوں کا سہارا بنتی ہے، کبھی بیویوں کے سہارا بنتی ہے، کبھی وقت کی ماں کو سہارا دے رہی ہے۔ عزیزان محترم، ارے بیویاں تو سوار ہو گئی، سوار ہوتے وقت اکبر کو پکارا، قاسم کو پکارا، جوانہ نے بنی ہاشم کو پکارا، ارے علی ابن حسین بھی موجود تھے، آوازوں کو سنتے ہیں۔ ارے ایک مرتبہ انہوں نے بھی چاہا ہوگا کہ بیویوں کے سہارا بن جائے لیکن وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ جب سب سوار ہو گئے، جب سوار ہو گئے سید سجاد کو لایا گیا، اب اونٹ پر سوار کیے گئے، کھلے اونٹ ہے، سید سجاد کو سوار کرنے کے لیے لائے کہ ایک مرتبہ سوار کرتے ہیں گر جاتے ہیں، سوار کرتے ہیں گر جاتے ہیں۔ آخر میں کسی نے کہا کہ کوئی اونٹ کے پشت کے ساتھ سید سجاد کو بھی باندھ دو۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے چکرا تھا کہ جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا سید سجاد کو زخمی ہوتی تھی۔ ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلوں میں تاکے خاردار، پورا زخمی ہو کر کے پہنچتے۔ عزیزان محترم، شام کے بازار آئے، آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ ہاں سید سجاد نے سب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے تکلیف کہاں ہوئی؟ انہوں نے کہا تھا الشام، الشام، الشام۔ کیوں الشام کا؟ کئی علت تھی، کئی وجہ تھی، میں ایک دو بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، جب شام کی بازار میں پہنچی نا قافلہ تو ہجوم تھا، بل تماشائیاں دیکھنے آئے تھے اور بیویوں کو پریشان کر رہے تھے۔ تو اب دشمن کی طرف سے اعلان ہوا، سروں کو لا کر کے محملوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے لے آئے تاکہ یہ بھی پریشان ہو۔ ہاں، بیویوں کے حال بے حال ہوئے، سروں پہ چادر نہیں تھے۔ تماشائیوں کے ہنگامہ دیکھ کر کے جناب سید سجاد نے کہا کہ ارے میں تحمل نہیں کر سکتا۔ جب ان سے پوچھا گیا اور کیا ہوا شام میں، انہوں نے کہا کہ ارے چھت کے اوپر سے اینٹیں برسائی جا رہی تھی، گرم پانیاں پھینکی جا رہی تھی، ارے آگ پھینکے جا رہے تھے۔ ارے بڑی بات تو یہ تھی میرے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے۔ جب اوپر سے آگ پھینکے جا رہے تھے، تماشائی آگ پھینک رہے تھے، میرے سر کے امامہ جل رہے تھے۔ ارے میں آگ کو بجھا بھی نہیں، میں آگ کو بجھا بھی نہیں پایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ فقط سید سجاد کے امامہ ہی جلے تھے یا سر کے بال بھی۔ سید سجاد اسی لیے کہتے ہیں کہ شام میں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی یہی سید سجاد جب آزاد ہو کر کے مدینے تک جاتے ہیں، جب کاروان کے واپسی کے خبر پہنچتی ہے، ان کے چچا محمد حنفیہ کے بعد ایک مرتبہ محمد حنفیہ آگے بڑھ کر کے آتے ہیں، بیٹا آؤ گلے لگ جائے۔ سید سجاد نے ہاتھ سے روک دیا۔ چچا نے پوچھا بیٹا کیا مجھ سے خطا ہو گئی، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا مجھ سے ناراض ہو؟ سید سجاد نے کہا چچا نہیں، آپ سے خطا بھی نہیں ہوئی، آپ سے غلطی بھی نہیں ہوئی، آپ سے ناراض بھی نہیں ہو، تو بیٹا معاملہ کیا ہے؟ مجھ سے گلا کیوں نہیں ملتے؟
سید سجاد نے کہا کہ ارے چچا جان میرے سینہ ظالموں نے چلنے کر گیا، اب میرے یہ سینہ ملنے کے قابل نہ رہا، میں آپ سے نہیں جلا مل سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم غصہ ہے میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، اے سجاد، اے سجاد، اے سجاد، اے سجاد، اے سجاد، اے سجاد۔
के घर में अर्श अज़ा बिछा है, ईमान करबला का ताबूत उठ रहा है। के बाहर आए इसके जिगर के टुकड़े है लूट मारे भागे दिल जमीन के लगा है, ईमान करबला का ताबूत उठ रहा है। फातिमा के घर से अर्श अज़ा बिछा है, ईमान करबला का ताबूत उठ रहा है। सुकून रहेगा कोई और नहीं इसकी आँखों से उमरेगा, बाबा को रोने वाला खामोश हो गया है, ईमान करबला का ताबूत उठ रहा है। फातिमा के घर में अर्श अज़ा बिछा है, ईमान करबला का ताबूत उठ रहा है। हर मदीनत के आगे आगे ये कोई कह रहा था, आज़ाद से न गुज़रे सजाएगा जनाज़ा, आज़ाद को ये कैदी रोता हुआ गया है, ईमान करबला का ताबूत उठ रहा है। समान फरमाए। कल 4 बजे इसी अदा खाने में मस्जिद होगी ख्वातीन की ठीक 4 बजे, और अभी जो है होती दलान इमाम बारगाह में शबीदारी है, उसमें हम लोग सब कोई जाएंगे। यहाँ गाड़ी का इंतजाम है, जिससे जाना है आप सब आ जाए इमाम बारगाह में, चले आएंगे। अभी जाएंगे मंदिर के बाद हुसैन हुसैन हुसैन।
علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین یا سید الوسیم السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا حسن مصطفی المقتول بسم الجفا السلام علیکم یا حسین مظلوم شہید کربلا السلام علیکم یا مولا الفضل العباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا ایھا المدفون بالرسول السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا علی بن موسی اللہ روحی بجس میں نگر بدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب اصل الزمان